الفاظوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں ملتا، یہ حال کسی اللہ والے کے پاس ملتا ہے، کسی اللہ والے کے چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، جس کو خدا نصیب نہیں وہ آپ کو آزاد دے دے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی صوفی کا طلب جو ہوتا ہے نا وہ ایک آفتاب کی مانند ہوتا ہے، سچا مرید، ہر مرید نہیں، اب سچائی دیتے ہیں، سچا مرید جب آتا ہے تو درویش کے قلب کی شعائیں بلکہ نہ بھی آئے دور بھی ہو، ویسے کرنی دور تھے۔ حضور فرماتے تھے یمن سے مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے۔ سچا مرید دور بھی ہو، خدا کی قسم شیخ جب اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے قلب میں اپنے مرید کی یاد ہوتی ہے تو اس کا آفتاب جیسا جو قلب ہوتا ہے نا، وہ کہنے جی توجہ فرمایا، توجہ پیسوں سے نہیں ہوتی، توجہ اس طرح نہیں ہوتی، توجہ فرمایا، توجہ کو صدیق کی طرح کھینچنا پڑتا۔ میری بات وقت سال کافی بیٹھے ہو، توجہ کو کھینچنا پڑتا ہے۔ ارے صدیق اکبر کو دیکھو، حضور کی توجہ کو یوں کھینچا، ایسا کھینچا کہ مال حضور پہ لٹا دیا، اولاد حضور پہ لٹا دی، اپنا وقت حضور پہ لٹا دیا، زندگی حضور پہ سارے طور پہ قربان کر دی۔ اب حضور علیہ السلام نے ایسا فرق کیا کہ گوٹ کر رکھے صدیق کے لیٹ کے ساری توجہ ہی صدیق کر دی۔ اسے کہتے ہیں توجہ، رخ یار کا ادھر ہوتا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ یہ 12 سال جو صوفیاء نے محنتیں کی نا جی، 12 سال صوفیاء نے محنتیں کی، جس صوفی کو دیکھو 12 سال 14 سال 32 سال شہر کے پاس رہا، یہ تو 2 سال میں دل لگے آتے ہوئے میں تو کٹے رکھیں جس میں لبڑا کاٹا کٹا لگتا ہے، خدا کا خوف کرو یار، لبے کچھ نہیں، اتنا آسان ہوتا تو ساری ہمارے استاد ہے وہ رو پڑے، فرماتے ہیں اتنا ہی اگر آسان فکر ہوتا تو سارا جگ ہی فقیر ہوتا، سارا جگ ہی فقیروں کی، میں تو کہتا ہوں ہمیں فقیروں کی دوستی اور فقیروں کی نسبت، یا اللہ یہی بڑا کرم ہے کہ تم نے ہمیں فقیروں کی نسبت عطا فرما دی، یہ تیرا بڑا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے کہ تم نے فقیروں کی نسبت ہمیں عطا کی، فقیروں کی نسبت عطا کی۔ اب یہ جو حال ہے یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھے فرما مائندہ دنیا کا دو، اب بھائی کیسے یہ فنائے دنیا کیسے بنے؟ ہر روز رات پہ مراقبہ کیا کرو، سنو سالکوں پہ یہ فرض ہے جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ تقریریں کرنے آسان ہے مگر یہ تقریریں سوکھیں خدا دی قسم کہ اللہ دی بار کا کھلونا کیوں نہ صوفی آ رہے یار بڑا کیوں چاہیے تقریر سے تو سنائی دو گے نہ تو پتا میں نماز پڑھی نہیں پڑھی، بات ٹھیک ہے، سبحان اللہ واہ تکبیر اللہ اکبر، سوکھا سا کام ہے، تو جب تمہیں اس کو کیوں بھی 4,000 روپیہ جیب جو لگ گیا بس، تو نہیں تو اور کام ہو گیا کہ ساتھوں چل وہ آج تو سائن دیکھ رہی تھی، سبحان اللہ نفس کھوتے جنہ ہو گیا واہ۔ میں کبھی کہتا ہوں میں کیوں نہیں معاف نہیں کرتا، میں سر کہتا ہوں ایک معافل کر لی نا، نفس زمین تو لے کے آسمان سے کھلر جانا۔ ابراہیم بن ادم تھے نا، کعبے میں گئے، آئے اللہ ہمیں تو ٹھیک ہے یار دعا کر، کعبے میں گئے، لوگوں کو پتا چلا کہ ابراہیم بن ادم دائروں کا بادشاہ رہا ہے، لوگ استقبال کے لیے آ گئے، آپ نے اپنا قافلہ چھوڑ کے اس طرف سے گئے، جا کے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہیں؟ کہا ابراہیم بن ادم فرماؤ ذلیل وہ کمینا، وہ ابراہیم بن ادم کو نہ خود سچا ہونا فرمایا تین نہیں پتا واللہ ہے، اپنے نفس میں فرمانے نہ ہوں سوچ کا بڑا تیرا استقبال ہے، بڑا کیا بات ہے یا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے قدموں کے صدقے صوفیاء کی کوئی قدموں کی خاص عطا فرما۔ غور کرو اب کیسے پیدا ہو، رات کو بیٹھو کمرے میں اندھیرا کر دو، مراقبہ موت کرو، جنہیں بڑی کیسی فقیر بنا مراقبہ موت کرو نا، ذرا اس سے آگے آ لو تو رات کو قبرستان میں جاؤ، دیکھو کیسے کیسے اسی خاتمے مل گئے، دارا سکندر جیسے، کیسر و کسرا جیسے، سکندر نے کوئی کائنات پہ حکومت کی، ساری کائنات پہ جاتے ہوئے دونوں ہاتھ باہر نکالے کفن سے کہ یہ دیکھو ہاتھ بھی خالی، یہ مراقبہ کرو 10 منٹ مراقبہ ہر سالے کرے 10 منٹ کم از کم، اور موت سمجھو خبر بن گئی ہے، اس میں رکھ دیا، اوپر سے مٹی ڈال دیا، اب فرشتے آ گئے ہیں، اب میرے پاس سوائے کا گناہ کے کچھ نہیں، اب میرا کیا بنے گا، اس بننے کو سوچو، اب یہاں پہ بھی ایسی صبر کرو، قبر کا صبر کرو۔ ابھی ہمیں کوئی یہاں پہ کہنے یہاں پہ بم ہے، پتہ ہے کہ یہ نہیں سنو کیڈا ڈرے بم دا، کیڈا ڈرے ایٹم بم دا، اور اس مالک کا کوئی ڈر نہیں، جو چاہے تو ابابیل سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، جو چاہے تو فرعون کو ایک لہر سے مروا دیتا ہے، جو چاہے تو نمرود کو لگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے۔ میں نے سوال کیا مولا ہر بڑے کو چھوٹے سے کیوں مرواتا ہے؟ تو نے فرعون کو لہر سے مروایا، تو نے نمرود کو مچھر سے مروایا، تو نے یا اللہ مجھے کو بچوں سے
ہوتا تجھے کبھی نہ ملے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، نذیر صاحب جا کے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، جوانی پاگل ہو گیا، انا ہو گیا، کھوتا کتا۔ اللہ نے جوانی دی تھی اس لیے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے اور تو اپنے قریب رب کو جو 70 ماؤں جتنا تجھ سے پیار کرتا ہے، ایک ماں کا بیٹا بھی چڑھ جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور جب بندہ اپنے مالک سے دور ہوتا ہے تو مالک اپنے بندے کو بار بار پکڑتا ہے، او میرے بندے تو کدھر غرق ہو گیا دنیا میں؟ جوانی اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تو بد نگاہیاں کرے، جوانی اس لیے دی تو نہیں تھی تو بدماشیاں کرے، جوانی اس لیے تو نہیں دی تھی تو سفید بھاگ جائے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے، جوانی تو میں نے دی تھی کہ اپنے محبوب پہ تو فدا کرے، محبوب کا ہو جائے یہ تو سارے لوازمات ہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے کیا کیا نہ تجھ کو سسایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ شعر نہیں ہے، میں تو ساتھ ساتھ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائدہ کون ینفد وما عند اللہ کے بعد، اور بڑی خوبصورت اللہ نے بات کہی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا دنیا میں یہ نقص ہے، ابا جی یہ نہیں فرمایا دنیا میں یہ نقص ہے، اللہ نے ایک بات کہہ کے فرمایا چاہے جتنی بھی حسین ہے اس دن مک جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا میں اور کوئی بھی کمی نہ ہوتی، اس کا فنا ہونا اس کے لیے کافی۔ اب بندہ کو کہتا ہے جی نہیں زمین آسمان سے نہیں نہ فنا ہوا، کہیے تیری سوال وہ بے وقوف پاگل ہے، زمین آسمان کا تو تذکرہ اللہ نے کیا نہیں، فنا تو وہ بھی ہوں گے، زمین آسمان کی اس میں بات ہی نہیں، اللہ نے اس چیز کی بات کیا جس کی حبی، جس کی محبت ہمارے دل میں، زمین آسمان کی تو محبت ہے ہی نہیں، کیوں کبھی زمین آسمان کیا ہے؟ کبھی محبت ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پہ جو بات کی ہے وہ تو اللہ رب العزت نے صاف